خدا کا شکر، اس کے نام کی تعریف، اس کی ستائش ہو۔ آج ہم ایک ایسے کردار کے بارے میں ہم دیکھیں گے جو کہ بہت حلیم، فروتن، قرآن سے ڈرنے والا شخص، جس کا نام جرمیہ، انگلش میں ان کو جرمایہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے یہوہ پھینک دیتا ہے، یہوہ پا لیتا ہے، یہوہ پامال کرتا ہے۔ جرمیہ کے بارے میں جب ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں، یہودا کی سلطنت میں یہ شخص موجود تھا، اور ایک ایسا دور تھا جب اسیری جو تھے ان کی حکومت جا رہی تھی، اور بابلی حکومت جو تھی وہ ٹیک اوور کر رہی تھی۔ So there was a power struggle۔ اس پاور اسٹرگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں خداوند کے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان تھے۔ یہ جو 500 بفور کرائسٹ کا جو دور ہے، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ، بڑا ٹف دور تھا، because the people they were having experience of persecution, captivity, they were away from their homeland, and they were very upset۔ ایسے وقت میں خداوند کو ضرورت تھی کہ کوئی شخص اس کے پیغام کو، امید کے پیغام کو، توبہ کے پیغام کو، بحالی کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جائے۔ God is always taking initiative۔ خداوند ہمیشہ پہل کرتا ہے۔ خداوند کو معلوم ہے اس کے لوگوں کی تکالیف، مسائل، خداوند ہمیشہ پہلا قدم بڑھاتا ہے۔ جب ہم یرمیہ کو دیکھتے ہیں تو یرمیہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ خدا کے ایمان پر on the behalf of God will communicate with the people۔ It's also very challenging for all of us۔ کسی کے پیغام کو لے کے جانا، ریپرزینٹ کرنا، it's very difficult۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ڈائلاگ چل رہے ہیں between Ukraine and America, and Donald Trump is interceding on the behalf of Ukrainian people۔ تو sometime آپ اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ یوکرائن کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ He's having experience of humiliation۔ He had that problem in White House and he was humiliated publicly۔ He was suffering on the behalf of his people۔ So representing someone, that's not so easy। It's always very challenging because you are becoming the mouthpiece of the people۔ خدا کے پیغام کو لوگوں تک لے کے جانا نامناسب حالات میں بڑا ہی مشکل کام ہے۔ But as I mentioned that God is always taking initiative, but when God is taking the initiative, we need to remember that God is empowering us۔ خدا ہمیں قوت اور طاقت، ہمت بخشتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ یرمیہ کو بلاتے ہیں۔ So today we will talk about the calling of this man of God۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب اس کو بلایا جاتا ہے، God is trying to design that mission۔ اس کو وہ خداوند جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، اور جب یرمیہ سے بات کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے۔ اس سے ذرا خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے کہ کیسے وہ اس کو انکریج کرتا ہے، خداوند کیسے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ یرمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیتیں دیکھیں گے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اس نے فرمایا، اس سے پیش کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا،
میں تجھے جانتا ہوں، تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. کیا خوبصورت بات ہے. اٹس اباؤٹ دا predestination knowledge of God. خدا کا علم سابق. Before you was born, I knew. میں جانتا ہوں، میں تیرے بارے میں جانتا ہوں. You don't need to be worried about that. میں تیری بناوٹ سے واقف ہوں. I know that you are a human being. میں جانتا ہوں، میں نے تجھے پہلے سے مخصوص کیا ہوا ہے، ڈیڈیکیٹ کیا تجھے چنا ہے. تجھے اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہونا. موسیٰ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے اس کو بلایا، جلتی جھاڑی میں خداوند سے مخاطب ہوتا ہے، بہت سارے ایکسکیوزز اس کے سامنے. We are always giving excuses when God is talking about his mission. نہیں میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے، میں نہیں یہ کر سکتا. اور مختلف عذر جو ہے وہ موسیٰ پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں کون، میں کیوں جاؤں، میں تم کیا بتاؤں گا، کس نے مجھے بھیجا ہے، آپ کون ہو. Pharaoh is not going to listen to me. He spent nearly 40 years in that palace. He was fully aware about the cruelty of Pharaoh. کہتے ہیں نو میں نہیں اس قابل بھائی، میرے میں تو بھیڑ بکریاں چلا رہا ہوں لوگوں کے اپنے ستر کی. لک ایٹ مائی کنڈیشن، میں جب میرے سے تو نہیں ہوگا. اور پھر اس کہتے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے خدا میں اس کو بتاؤں کیا. خدا کہتا ہے میں جو ہوں سو. خدا اپنے آپ اس پر ظاہر کرتا ہے کہ جا اور تو اس کو بتانا میں جو ہوں سو ہوں، اس نے تجھے بھیجا ہے. وہ پھر کہتا ہے میں اب ناٹ فلوئنٹ، میں بتا کے پاؤں گا، میں تو بولے نہیں پاتا، مجھے زبان میں روکنا چاہے. وہ تو کہتا ہے کس نے یہ زبان، یہ کان کس نے بنائی ہے. Why are you giving such excuses? Look at that, your brother Aaron is on the way. خدا نے پہلے سے انتظام کیا، تیرا بھائی آ رہا ہے بیابان میں اس سے ملنے کے لیے. And he will be your mouthpiece. It's a sequence. خدا چاہتا اس کو شفا دے سکتا تھا، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میرا زور، میری قوت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. جب ہم کمزور ہوتے اس وقت ہم زورآور ہوتے ہیں. God is empowering us. I remember when I was starting my ministry, it was a challenge to me. کیسے میرے ذہن میں جو ایک امیج تھا پاسبانوں کا، بیکاز I'm a city boy، راولپنڈی سے میرا تعلق، اور ہمارے جو چرچ کے پاسبان بڑے بڑے عظیم خادم، قاضی سردار صاحب، قاضی سردار گل، قاضی عاصم صاحب، you name it. Very very knowledgeable people، بڑی قداور شخصیات. رب شکر ہے میں نے بچپن سے ان کے ساتھ وقت گزارا. Then I was brought up in Gordon College، ایک مشن کا ادارہ جہاں پر میری پرورش ہوئی. ارد گرد مشنریز، امریکن اسکاٹش مشنریز، ان کے بچے، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا. بڑی بڑی کنونشن ہوتی ہے جوبلی ہال میں، گورڈن کالج میں. تو میرا جو ایکسپیرینس تھا بڑا ڈفرنٹ تھا پادری صاحبان کے بارے میں، ان کے نالج کے بارے میں. سوچا کہ نہیں، اس میرے لیے بڑا مشکل ہے. I can do that. یہ تو ایک بڑی خاص کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، نالجیبل پیپل ہیں. I can't make it. میرے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن خداوند نے برکت دی، خداوند نے انکریج کیا، اور میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ when God is calling you, God is looking only your availability. If you come with your credential, your qualification, you are relying upon your knowledge, you are relying upon your family background, you are relying upon your own strength, sometimes you cannot be successful. You need to totally rely upon God. خدا کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. He was so frightened. Syrian
very devout people, powerful people. बाबल के जो लोग थे, बड़े कुवत वाले लोग थे, और उन्होंने कहते हैं लेकिन खुदा ने मुझे फरमाया यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा. यू आर रिप्रेजेंटिंग मी, हाउ विल गिव द वर्ड. मैं तुझे बताऊंगा तूने क्या कहना है, तूने कहां पर जाना है, तूने क्या बात करनी है. और उनके चेहरों को देखकर न डर, क्योंकि खुदावन फरमाता है तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हो. क्योंकि I spent nearly 15 years in army and I was very close to all the जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल थे, उनके साथ मैंने काम किया एज प्रोटोकॉल ऑफिसर. लेकिन फिर भी एक खौफ था यार, खुदावन मुझे कहा ये चर्च बना आर्मी कैंप एरिया में, डू दैट. और जब मैं आपको बताता हूँ कि पहली मीटिंग जब हुई स्टेशन कमांडर के साथ, तो मैं जब बैठा उनके ऑफिस में, सेकंड इन कमांड जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर साहब थे जो कि जमात इस्लामी के थे, मुझे साफ दाढ़ी रखी हुई, चेहरे का बड़ा खौफ रहता था. तो मैंने जब दुआ की, मैंने कहा सर हम चर्च के बारे में बात करें, तो मैंने पाकिस्तान के लिए दुआ की, चर्च के लिए. वो स्टेशन कमांडर जो अपने ऑफिस में नहीं घुसने देता था किसी को, उसने कहा बताइए आपको कितनी जगह चाहिए. तो मेजर साहब कहने लगे उन्होंने दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो कंटोनमेंट एरिया है, इज आस्किंग 3 कनाल आप मांग रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है. तो खुदा ने जरूरत दी. मैंने उनसे कहा आप मेजर हैं, आप मेजर हैं, व्हाई यू आर मेकिंग डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ GHQ या मैं आप मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस करें, आपको कोई राइट नहीं पहुंचता. हम सारे स्वीपर नहीं हैं, हम जगह लेके बना सकते हैं. तो जब आप खुदावन के काम के लिए जाते हैं, खुदावन आपको कुव्वत देता है, ताकत देता है. वही जो मूसा था जो डरा हुआ था, वो जाता है और फिरौन के सामने खड़ा हो जाता है. ये खुदा का बंदा यिर्मयाह, उसको खुदावन लिफ्ट अप करता है. मत डर उनके चेहरों को देखकर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं. एंड देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड. ठीक है कि तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदा ने फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है. यू आर स्पीकिंग योर वर्ड, दैट्स अ रेमा, लोगोस, द पावर ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड आई एम गिविंग यू. व्हाट आई एम प्रीचिंग टू यू, इट्स अ रेमा. लोगोस क्या है? वर्ड ऑफ गॉड. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा. In the beginning there was a logos, there was a word, and the logos became word. खुदा का कलाम जब मुजस्सम हुआ, यीशु अल-मसीह इज अ माइंड. लोगोस क्या है? माइंड ऑफ गॉड, थॉट्स ऑफ गॉड. खुदा की सोच, खुदा का इरादा. वो जो सोच खराब हो गई थी बागेदन में, जिसके विद दैट माइंडसेट. What I am preaching in this moment, from this logos, from the word of God, I am preaching Rema, just word of the Spirit. खुदा कलाम करता है. तो खुदा ने उसके मुंह में वो कलाम डाला, रेमा, सोफिया. That's a beautiful word, Greek word, सोफिया. Wisdom, खुदा की हिकमत. खुदा कहता है कि you go with that. खुदा ने फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया. देख आज के दिन में तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर किया, तो उखाड़ने और ढाने और हलाक करने और गिराए और तामीर करने करे और रखे. टू टाइम ऑफ द वर्क असाइनमेंट उसको दी गई. पहली असाइनमेंट ये थी कि यू स्पीक द वर्ड, यू प्रोक्लेम द वर्ड. कलाम सुना, मेरी बातें लोगों तक पहुंचा. You need my mouthpiece. You need to represent me. The second जो task उसको दिया गया, that was the judgment of God. I'm asking you, go, take my authority. देख आज के दिन में तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर दिया है. You will be the ruler. Don't say I'm a child. मत कह कि मैं बच्चा हूं, मैं innocent हूं, मैं powerless हूं.
اکھاڑنے اور ڈھائے اور ہلا کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. You need to judge the people. You need to restore them. That will be your assignment. Whenever God is calling you, He is doing the great miracle in our lives. خدا کہ اپنے اندر بڑی دلیری تھی. ابھی ہم نے لوکا کی انجیل کے 13 باب کو دیکھا. ایک کبڑی عورت ہیلپ لیس، وہ خدا کے مطلب سچویشن پہ نگاہ کرے، اس کی کنڈیشن پہ نگاہ کرے. پہلا کہ اس کی کنڈیشن ذرا دیکھتے ہیں. کبڑی ہے، وہ تو اوپر دیکھ کے کوئی نظارہ بھی نہیں دیکھ سکتی. She is not enjoying her life. کبڑا پن. خدا کے پاک کلام میں بھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہے. 18 برس سے 18 years crippled woman. اور وہ کیسے ماحول میں ہے؟ There are Pharisees, religious teachers, they are all standing there. اور سچویشن کیا ہے؟ سبت کا دن ہے. And they were very rigid, very strong. اچھا نہیں دیکھتے ہیں آپ یہ کیا کرتے ہیں. اور خدا مسیح جو ہے لکھا ہے تو وہاں پر موجود تھے. اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدلو کے باعث کمزوری تھی. She was a demon possessed. کبڑی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. جس سے دیکھ کر پاس بلایا، اس سے کہا آئے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. You know, the devil وہ آپ کو فزیکلی جو ہے نا وہ آپ کو دکھ و تکلیف کیسے دیتا ہے. ہم خدا کے پاک کلام میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ پہاڑوں میں رہتا تھا، اپنے تائیں پتھر زخمی کرتا تھا، اس کے اندر لیجنڈ بدرواز، اس کے اندر لشکر تھا. ایک لیجنڈ میں 6000 جو ہے وہ فوج ہوتی ہے. ایک شخص کے اندر 6000 جو رومن سوجر ہوتے تھے وہ لیجنڈ ہوتے تھے. not one, not two, not all. 6000 اس کے اندر بدروا تھی اور وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، مارتا تھا. اور یہ جو عورت ہے اس کو بھی ابلیس سے جھگڑا ہوا تھا. بہت سارے لوگوں کو شیطان نے جھگڑا ہوا ہے اور یہ بیچاری بے یار مددگار کہ یسوع نے سے دیکھ کر پاس بلایا. اس سے کہا آئے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی اور سر پر ہاتھ رکھے. اسی دم وہ سیدھی ہوگی اور خدا کی تمجید میں. You can see the power and the authority of our Savior Lord Jesus Christ. You can see the mercy and the compassion of our Savior. خدا کو ترس آتا ہے. وہ کسی کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دے سکتا. بہن بھائیوں، ہمارے لیے اس نے صلیبی موت کو ادا کی. ہماری کمزوریوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا. ہمارے غموں کو اس نے برداشت کیا. خدا ہم کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک پہنچے. یہ کبڑی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. عبادت خانہ کے سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی. خفا کو لوگوں سے کہنے لگا 6 دن میں دن میں کام کرنا چاہیے تو زمین میں آ کر شفا پاؤ نہ کہ سبت کے دن. خدا ہم سے دعا میں کہا رہا کرو کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیر میں گدھے کو کان سے کھول کر پانی پلانے نہیں چاہتا. بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن اس بات سے چھڑائی جائے. جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب خالق شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ اس عالیشان کام سے جس میں ہوئے تھے خوش ہوئی. God is great. یسوع سے ہم اس دلیری کو سیکھتے ہیں. بلڈنس، پاور، اتھارٹی. ایک بہت بڑی ہماری مشکل ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، آپ کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. ہمارے اندر خوف ہے، ڈر ہے. پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. Everything is possible with the power of our Savior Lord Jesus Christ. سب کچھ اس کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ہمارا خداوند قادر مطلق ہے.
اس کا وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. Is Alpha and Omega. Is Almighty God. There's so many mighty God and Goddess. لیکن Jesus Christ is the only Almighty God. بہت دفعہ ضرورت ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, آپ ان کی مدد کریں. And we are not taking the initiative. ہم قدم نہیں بڑھاتے, جبکہ یسوع نے ہمیں سکھایا کہ وہ قدم بڑھاتا ہے. وہ ڈرتا نہیں تھا, وہ گھبراتا نہیں تھا لیڈر سے. فقی فریسی جو تھے, سردار جو لکھا کہ عبادت خانہ کا سردار تھا. دو طرح کی جگہ تھی, ایک سینیگوگ جس کو عبادت خانہ کہا جاتا ہے, جہاں پر جو یہودی تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے, نہ صرف وہ عبادت کرتے تھے بلکہ اپنے جو سوشل جو میٹرز ہوتے تھے ان کو ڈسکس کرتے تھے, سماجی معاملات ہوتے تھے وہاں پر ڈسکس کیا کرتے تھے, فیصلے کیا کرتے تھے. ان کا ایک سردار ہوتا تھا اس عبادت خانے کا. اور پھر ہیکل جہاں پر وہ قربانی گزارتے تھے. تو یہ جو سردار جو تھے یہ عام لوگ نہیں ہوتے تھے, بڑے پاورفل لوگ ہوتے تھے, کیونکہ انہوں نے فائنل کاسٹنگ ووٹ ان کا ہوتا تھا. تو یہ لوگوں کو پرووک کرتا ہے, لوگوں کو بہارتا ہے کہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے. اتنے دن باقی ہوتے ہیں, 6 دن ہوتے ہیں, میں یہ کیوں نہیں کر پایا. But Jesus tried to prove them that I'm a master, I'm not a servant. ابن آدم سبت کا مالک ہے. خداوند جو ہے وہ جو تمام ریچولز تھی, جو ٹریڈیشن تھی, خداوند ان کو ختم کرنے کے لیے آئے. خداوند محبت کو, پیار کو, فضل کو وہ لے کر آئے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو خداوند نے کیا. کیا ہم جو خداوند ایک انیشیٹو لیتے ہیں, ڈیوائن انیشیٹو لیتے ہیں, کیا ہم خداوند کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ There are people in this world, those who are dying without the good news. ابھی ہم نے گیت گایا ہے, انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. What would be our first response? جب آپ کبھی ایمرجنسی میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو, اگر آپ کال کرتے ہیں 999 اور سب سے پہلا کہتے ہیں جی what do you want, پولیس اور ایمبولینس, کیا چاہیے آپ کو؟ اور اگر آپ کہتے ہیں مجھے ایمبولینس چاہیے تو کیا کوشچن ہوتے ہیں, واٹس اے پرابلم, کیا ہوا ہے؟ وہ جی مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اچھا کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ دے اسٹارٹ گیونگ یو ایڈوائس. ان دا مین وائل وہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ جو کال لے رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں کہ وہ پاسن کرتے ہیں ڈاکٹر کو, اور آپ کو باتوں میں لگا کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے کیسے لیٹنا ہے, آپ نے کیا اٹھانا ہے, کیا نہیں اٹھانا ہے نا, ایسے ہوتا ہے نا. اور بیہائنڈ دا کرٹن ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, اور بائی دا ٹائم کال ختم ہوتی ہے تو ایمبولینس جو ہے وہ آپ کے ڈور پہ ہوتی ہے. اٹس دا سیم in your spiritual connection. When you are praying to God, when you are requesting, you are trying to explain your issues, there is a communication going on. Prayer kya hai? It's a communication hai. Aap Khuda se baatein kar rahe hote hain, and the Spirit of God start working mysteriously in your life. Aapko lift up karna shuru kar dete. Don't worry, I'm with you. Main aapke saath hu. Prabhu aapko sambhalta hai, Khuda ka paak. So دعا کرتے رہنا چاہیے, خدا سے جڑے رہنا چاہیے. فرسٹ رسپونس از فرام دا ہیون. خدا جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. لیکن ہم بہت دفعہ کہتے ہیں وہ نہیں, I can't do that, میں نہیں کر سکتا. نہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, نہ اپنے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمارا سب سے جو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے, یہ مجھے نہیں کرنا. ہم بجائے خداوند سے بات کرنے کے ہم جلدی سے اپنے کسی قریبی عزیز کو ہم فون کرتے ہیں, یار مجھے پرابلم ہو گئی, کیا ہو گیا, یار مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے, اور یار میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے, تو رب ہم چل رہا اپنا گھبراتا ہوگا, وہ آپ سے زیادہ پریشان بیٹھا ہو کیونکہ یار میں کافی سوچے تو ٹیلیفون کرنے جا رہا. جن پہ ہم تکیہ کرتے ہیں, جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, وہ خود پریشان ہوتے ہیں. لیکن خداوند جس کو ہمیں کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں کے بل ہوں,
خدا ہم سے دعا کریں, خدا ہم سے درخواست کریں. خدا ہم تو ہمارے دلوں و خیالوں سے واقف ہے. ابھی جو ہم نے ول پڑھا ہے, لیکن خدا نے اس کو دیکھا. اس نے نہیں کہا کہ خدا مجھے شفا دے. She was wandering there with her problem, with her critical condition. So whatever it is your situation, there is nothing hidden from him. وہ جانتا ہے کہ آپ کی کیا مشکلات ہیں. آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو اسٹیپ آف فیتھ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. میں واپس جاؤں گا اس ٹیکسٹ کی طرف, موسیٰ کے. خدا نے موسیٰ سے پہلی بات اس کو یاد ہے کیا کری تھی جب اس کو بلایا, جب وہ جلدی جھاڑی میں سماتا ہوا, تو بتا سکتا کیا بات تھی سب سے پہلے؟ خدا نے کیا کہا موسیٰ؟ ٹیسٹ. جی بتائیے کیا بات تھی خدا نے؟ جی ہاں پہلی بات تو تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد جی خوف نہ کرنا. جی God knows everything. خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کا کرانا سنا ہے. کن کا جی؟ The people those who are suffering in Egypt. وہ تو انہوں نے موسیٰ کو نہیں کہا. God is working on behalf of you and me. میں نے اپنے لوگوں کا کرانا سنا ہے. تو جا اور فرعون سے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر ہالیڈے کریں, باربیکیو کریں, کیا کریں, میری عبادت کریں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. واٹ واز دا پرپس؟ وہاں پہ فریڈم نہیں تھا ان کو. وہ مار کھا کر چاہے برا حال ہوا تھا. عبادت کہاں پہ دل کرنی تھی. لیٹ دیم گو ان دی ولڈرنس, جہاں پر جا کر تو میری عبادت کریں. بہت نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ آگے بڑھ سکوں, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ولڈرنس. ولڈرنس از ابنڈنٹ پلیس, ولنریبل پلیس, خوفزدہ جگہ جہاں پر سفید پتھر ہوتے تھے, وہاں پر بچھو ہوتے تھے, اسکارپین, جنگلی جانور. خداوند ان کو اس جگہ پہ لے کے گیا کہ جانے دیں کو. They should have such experience, the mighty hand of God. جہاں پر خداوند اس جگہ پر لوگوں کو, جہاں پر پانی نہیں تھا, جہاں پر فصل نہیں تھی, جہاں پر گندم نہیں تھی, جہاں پر جانور نہیں تھے, they were enjoying the blessing of God. Not only one day, not only 1 month, not only 1 year, 40 years they had the experience of the providence of God. 40 سال نہ ان کے پاؤں سوجے اور نہ ان کے کپڑے ٹوٹے. It's the greatest miracle in the Bible. آسمان سے تازہ گوشت آ رہا ہے اور تازہ من ہر روز ان کو مل رہا ہے, چٹان میں سے پانی مل رہا ہے. ایسی وہ بھی تب خدا ان کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. خدا نے جہاں جہاں جاتا کہتے یہاں پر نشان چھوڑ دو, پتھر رکھو یہاں پر, میری یاد آنے کے لیے, میری یادگاری کے لیے, تاکہ تمہارے بچے جو ہیں اس بات کو یاد رکھ سکیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا. ہم کہاں تک اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں خدا نے ہمارے لیے کیا کیا عجیب کام کیے ہیں, کیا چرچ کام کیے ہیں. کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے آرام کے ساتھ ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں, اپنے خاندان کے بارے میں, اپنے کاروبار کے بارے میں, اپنے روپے پیسے کے بارے میں. How many times we are sitting with our children and we are talking about the mighty hand of God? کبھی یہ بات آپ نے, ہم بچوں کو یہ امپریشن دیتے ہیں, oh I am very knowledgeable person, میں بڑا جی میرا تو بڑا نالج ہے, بیٹا میں ایسے تو یہاں پہ آ گیا نا, میرے تو بڑے چاہنے والے تھے, بڑے مجھے تو کوئین نے دعوت دی ہے. کبھی ہم نے ان کے ساتھ اپنی پرابلمس, اپنے ایشوز کو شیئر کیا. How God brought us in this country. خداوند نے میرے کاروبار کو کیسے بڑھایا ہے, خداوند نے مجھے صحت کیسے دی ہے, خداوند نے میری زندگی میں کیا کیا اجرت کام کیے ہیں. Because we don't want to discuss with them. ہم بہت سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے. It's very important.
خدا چاہتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں. اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو برا ذبح کیا گیا گھر مصر میں، خدا نے کہا کہ عمر گزر جائے، سال گزر جائیں، تم نسل در نسل اس بات کو منانا، اس یادگاری کو منانا، اپنے بچوں کو بتانا. میں جب یروشلم گیا کوئی زیتون پہ ہم کھڑے تھے تو ایک ٹیچر آئی اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ زیتون کے پہاڑ پر کھڑی ہو گئی اور وہ ان کو بتا رہی تھی کہ یہ جو داؤد کا شہر ہے یہ تمہارے آبا اجداد کی میراث ہے. اٹ بلانگ ٹو یو، یہ آپ کا شہر ہے. یہ ہم اپنے بچوں کو، اچھا نہیں میرا گھر ہے جی وہاں پہ، بچے جب کچھ ہو جائے پیرنٹ کے ساتھ تو بچے کہتے ہیں میرا تو جی وہاں پہ بھی گھر ہے، میری پراپرٹی وہاں پر بھی ہے. بچے بھولتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی چچا چاچا ماما کو قبضہ کر لے وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ میرے باپ کا گھر کس نے قبضہ کر لیا. That's why they are so rigid. They are so concerned about the Bethlehem, about the Jerusalem. ان کو بتایا گیا ہے کہ this city, this land belongs to you. You are the honor. ایسے وہ اپنی جان نہیں دے رہے. And it's compulsory for each and every Jewish boy and girl to go for the military training at the age of 12 and 13 for the boy and girl. میں نے دیکھا گلیوں میں جب بچے اسکول کو جاتے تھے نا تو ان کے ساتھ ایک لڑکی یا لڑکا وہ ان کے ساتھ گن لے کے جا رہے تھے. They are protecting their children. کہ یہ بچے بڑے قیمتی ہیں. ایک واقعہ ہوا دیکھ لیں، اس فیسٹیول پر جب انہوں نے ہمارا یونین میں حملہ کیا، اب تک لوگ کرا رہے ہیں، پوری دنیا پریشان ہو گئی because they knew what they need to do. خدا ان کے لوگ کو پتا ہے، اور ہم نہ اپنے بارے میں پتا ہے نہ بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے. اپنی جو قابلیت ہے، اپنے روپے پیسے کے بارے میں، ہم اپنی دیگر چیزوں کے بارے میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں، لیکن جو اسپرچل جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں ہم نہیں بتاتے. بٹ وی آر کیئرنگ اسپرچولی ہو وی آر، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. کیونکہ میرا تھیسس بھی جو بڑا ڈینجرس قسم کا جو بھی تک کنٹروورشلی بنا ہوا ہے، رول آف دا پاکستانی کرسچن ان یو کے، اور اس میں نے جو فرسٹ چیپٹر وہ از آل اباؤٹ دا کرسچن اوریجن، کہ ہم سب کانٹیننٹ میں کہاں سے آئے، ہمارا اوریجن کیا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو اس سے پڑھ کے تھوڑی سی پرابلم بھی ہے کہ یار یہ کیا پرسن، پرٹیکولرلی دا پیپل دوز آر فرام پنجاب. وی آر فرام دا مارجنائزڈ کمیونٹی. We are not from the elite class, most of the people. اور ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. عزیزو, we should remember that. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کراچی, most of the people they migrated from Punjab to کراچی. جب وہاں پہ سیلاب آیا ناروال, ظفروال, سیالکوٹ میں, اور بہت سارے جو میرے اپنے بھی عزیز سیکٹر جو ہوئے نا, اس کے بعد 65 میں جو وار ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ سیالکوٹ میں وہاں پر ٹینکوں نے حملہ کر دیا, اور جو ہمارے جوان تھے پاکستانی سیالکوٹ کے, وہ ٹینکوں کے نیچے, ٹینک نہیں تھے ان کے پاس, تو وہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے انڈیا کے ٹینکوں کو بات کرنے کے لیے. تو بہت سارے لوگ اس جنگ میں, بیکاز اٹس ویری کلوز ٹو دا بارڈر, ظفروال, ناروال, اور جو ظفروال میں پہلا جو مسیح جو کنورٹ تھا, کنہیا لال اس کا نام تھا. یو ول فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ. کنہیا لال جو تھا وہ اپنے بچوں کو ٹوکرے میں ڈال کر ظفروال سے تو وہ لے کر آیا وہاں پر لال کوٹھی جس کو کہتے ہیں آج کل سی ٹی آئی میں, وہاں پر اس نے آ کے بچوں کو ان کا بپتسمہ ہوا. اور جو ہم آئی ڈی شہباز صاحب کے بارے میں دیکھتے ہیں, ہی واز آلسو کنورٹڈ, ہاسٹل میں پڑھتا تھا, نوجوان تھا جب وہ کنورٹ ہوا, اسٹیورڈ نے ان کو بپتسمہ دیا. تو دیز فار آل سفرنگ کمیونٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ان لوگوں کو خدا نے چنا, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی باتیں نہ کریں, ایسی باتیں نہ بتائیں. یہ کیوں نہ بتائیں؟ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے. افسیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے کہ پہلے تم خدا سے دور تھے, جدا تھے,
خدا نے تمہیں اپنے پاس بلا لیا, شامل کر لیا. ہم جنٹائل ہیں, we are not Jew. ہم پر فضل ہوا ہے, مہربانی ہوئی ہے. And we spread that the gospel of grace of God. St. Paul, he done 3 major journeys. He went to the world. خدا نے کہا تو غیر قوم میرا چنا ہوا وسیلہ ہوگا. Go and tell the people about the good news. ہم ڈرے ہوئے ہیں یرمیا کی طرح. خدا اکوپ کرتا ہے, خدا سنبھالتا ہے, برکت دیتا ہے. We need to be proud of that. ہمیں فخر کرنا چاہیے. پالوس کہتا ہے پہلے میں مارنے والا تھا, مار کھانے والا تھا. We should be ashamed about that. جتنے بھی لوگ جن کو خدا نے چنا, ان میں سے بہت سارے پروفیسر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, آرمی میں چلے گئے. میں نے اس پر پوری ریسرچ کی ہے. میں بڑا اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکل حالات میں خدا ان کو انہوں نے قبول کیا, خدا سے پیار کیا. میرے والد صاحب کے جو چچا تھے جلال صاحب, بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے یار میں نا بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں. میں نے کہا دادا کس بات کے لیے؟ ہم خدا سے کہتے تھے, کہتے ہیں یار میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے خداوند نے مجھے چنا. میں نے کہا جی بتائیے کیسے؟ کہتے میں آ رہا تھا تو ایک مشنری جو ہے وہ مجھے مل گیا. پادری صاحب تھے, مشنری تھے سیالکوٹ میں. تو انہوں نے کہا جلال تو کرسچن ہونا ہے, مسیحی ہونا ہے. کہنے لگا حضور ہو جانے کی دیو گے؟ میں نے کہا اچھا ایک جوڑی بیل دی اور گڑ دے دینا دن. ہاں چلو ٹھیک ہے جو ہو جانا, مسیحی ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے خاندان میں 18 پادری ہیں. پادری مسکین صاحب نے چچا, میں میرے کزن کیتھیڈرل میں انہوں نے خدمت کی. کہنے لگے کہ یہ خدا ان کا مجھ پر بڑا فضل ہوا ہے. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا, ہم اندھے تھے. خدا نے ہمیں راہ دکھائی ہے. خدا کا شکر ادا کیا کریں. خدا نے ہمیں مشورہ پر سے اٹھایا اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا. میں اپنے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2 بار ان سے ملا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اسٹیٹ گیسٹ بنا. میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات, بڑی فخر کی بات ہے. جب میں کوئین سے ملا یہاں پر تو میرے پاؤں میں انگوئنگ نیل پرابلم تھی, مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے. تو وہ اسٹوڈیو لگا رہے نہیں, پروٹوکال آپ کو پورا کرنا چاہیے. تو آپ نے تو شوز بھی پہنے ہوئے, لیفٹیننٹ کلرجی اپنے وہ شرٹ پہنی ہوئی تھی, کالر لگایا تھا. کہتا ہے نا میں تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں واپس, پر یو ول بی ریسپانسبل بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ میٹنگ. تو کہتا اچھا. اس نے فون کیا کس اندر, اس نے پوچھا کہ دس جینٹل مین وانٹ ٹو کم آؤٹ سائڈ, جو ہے ڈریس کوڈ نہیں ہے. تک پتہ نہیں کسی نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم کام. میں کہا وہ جاؤ دو اس گھوڑے سے 6 فٹا بنا جاؤ جی. جب میں گیا تو ایسے فرنٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے وہ وائٹ بینڈیج تھی ہوئی پاؤں پہ, چپل میں نے پہنی ہوئی. تو جو ملکہ تو سامنے بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک دفعہ نظر پڑی میرے پاؤں پہ. تو میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ 2 بندے چپل میں ملے ہیں کوئین کو, ایک گاندھی اور ایک آپ. It's a great honor, reward. خدا ہمیں یہاں پر لے کر آیا ہے. There's so many people back to country in India and Pakistan, those who are crying. میرے ایک دوست تھے تو وہ مسلم, تو جب میں یہاں سے گیا تو میں اپنے آفس میں کال کی تو وہ جو لیڈی تھی, بندہ جو پتہ نہیں کتنا اندر سے ڈیسپریٹ تھا, تو وہ اس کے بعد دوسرے فون ہوتے تھے تو آواز آ رہی تھی اس پہ فون پہ, میری بھی گال کرا یار بولی نا, میں تیرا دماغ خراب ہو گئی. یعنی آپ پہ لوگ بات کرنے کے لیے ترستے ہیں, اور یار میری بھی گال کرا تھا. وہ بندہ تھا ISI کا, تو مجھے کہتے ہیں یار میری بات کرا. میں نے کہا یار کوئی, میں نے کہا میرے اسٹاف کی وہ لے لی ہے, آپ کے ضرور کیا بات کرو. لوگ تصویریں دے کے خوش ہوتے ہیں. انگلینڈ کی تصویر ہے, یہ لنڈن برج ہے, یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے. کتنا خدا کا فضل. Why we are so frightened? Why we are not sharing the good news? God brought us here with the purpose. اللہ کا شکر ہو, ہمیں اس انجیل کے پیغام کو
لوگوں تک لے کر جانا ہے. ان all sort of the situations, حالات کیسے بھی ہوں, سچویشن کیسی بھی ہو, ہمیں خدا کا شکر ادا کریں. کل میں جب والسر میں تھا اور ڈیو ٹو مائی پور ہیلتھ آئی ٹریول لاٹ, 6 گھنٹے 3 گھنٹے آنے کے 3 گھنٹے جانے کے 3 گھنٹے وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا. بٹ وین آئی وینٹ دیئر آئی ہیو ریسیوڈ ونڈرفل لو فرام دا پیپل. علی گلبرٹ صاحب, ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے, بڑا پیار کیا. اینڈ وی شیئر دا گڈ نیوز. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو راجن کہ بڑا اچھا انہوں نے سبھا نے بڑا اچھا گایا, خدا کی تعریف کی. God is opening door for us, but the matter is, are you available or not? کیا آپ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ لاسٹ ٹائم جب ہم واپس آئے رات 12 بجے, I was so tired, مجھے بڑی مشکل سے گھر تک پہنچا. صبح پھر خدا کے کام کے سرگرمیوں میں آپ کے ساتھ. God is empowering us. آپ کی ویکنیسز کو جانتا ہے, آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے. کہتا ہے کہ تم مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں. I'm giving you power, I'm giving you knowledge. کیا بات آپ نے کرنی ہے, کیا کہنا ہے, I will tell you. But the matter is, are you happy to serve him or not? آئیے ہم دعا مانگیں, خدا اس کا شکر کریں کہ وہ ہمیں ری بلڈ کرتا ہے, ری فارم کرتا ہے, ہمیں سنبھالتا ہے. He is a redeemer. Give him thanks for his authority and his power. And God is taking control of your life. جب وہ چھوتا ہے موت ساتھ ہوتے ہیں. The lady, she had experience of the touch of Jesus. The woman who was having the issue of the blood for 12 years, 12 برس تک خون جاری تھا, اور وہ اپنے من میں یہ کہتی تھی کہ میں یسوع کی پوشاک کا گلا چھوڑوں گی تو شفا پاؤں گی. She received such healing. آپ خدا سے درخواست کریں کہ خدا تو مجھے چھو. ابھی ہم نے یہ گیت بھی گایا, چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو. مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے, ایسے ہی روئے خدا گھوندے ہمیں اور سنوارے. خدا کا شکر کریں اس کی قدرت کے لیے, اس کی طاقت کے لیے. He is Almighty God. He is powerful God. Let us pray to God. آئیے ہم سب خدا سے درخواست کریں, خدا مجھے لے, مجھے بنا, سنوار, میرے اندر سے خوف کو دور کر. We are in troublesome world. You cannot receive 100% approval in this world. ضروری نہیں کہ سب آپ سے متفق ہی ہوں, but in all sort of crisis, all sort of challenges, you need to offer yourself to me. اور میں درخواست کروں کہ بھائی آپ کو اوپر سے کو سامنے تشریف لائیں اور دعا میں رہنمائی فرمائیں. Particularly I request him to pray for all the evangelists, all the people those who are in the mission work, جو کہ دنیا کے مختلف جگہوں پر خدا کا کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تمام بچوں کے لیے خدا کا شکر کریں جن کو خدا نے کامیابی بخشی ہے. ریا کے لیے, میکائل کے لیے, ریچل کے لیے, اور جن بچوں کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے, ان سب کے لیے خدا کی شکرداری کریں. جی یہ دعا کریں. پہلے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے باپ جو نے ہماری زندگی میں بخش دیا کہ ہم تیرے سامنے حاضر ہو سکیں باپ, تیرے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں, اور باپ اپنے آپ کو اس پہ اپنے آپ کو ان باتوں پہ چلا سکیں باپ. تیرا شکر کرتے ہیں باپ, تجھ سے دعا کرتے ہیں باپ کہ تو ہمارے ایمان کو, ہماری باپ تعلیم کو, تیرے اس کلام کو ہماری زندگیوں میں اور بڑھاتا چلا جا باپ. اور اس طرح سے نہیں کہ باپ اس پانی کے آگے کھڑے ہو کر ہم پلٹ کے پیچھے دیکھیں اور پیچھے فوج اور آگے پانی, اور باپ ہمارے ایمان کو اتنا بڑھا کہ باپ جس طرح سے تُو نے اس پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا باپ, اور تیری باپ وہاں سے کلیسیا پوری کی پوری باپ وہاں سے خیریت سے خوش زمین پہ باپ چیزیں گزرے, اسی طریقے سے باپ ہمیں گزرنے کی. اور باپ اس امید اور اس تمام ایمان کو ہمارے میں بڑھاتا چلا جا.
तेरा शुक्र करते हैं बाप औलाद जैसी नेमत के लिए बाप। और बाप अब जो हम दुआ दुआ हैं और शुक्र अदा करते हैं तेरा बाप अपने इन बच्चों के लिए बाप जिनको तूने कामयाबी बख्श दी अपने एग्ज़ाम से बाप वो पास कर सके और बाप ज़िंदगी के आगे अगले पहर में बाप वो कदम रखने को हैं तो बाप उनको तेरे नाम से बरकत की दुआ देते हैं बाप। उनके जहनों को, उनके जिस्मों को, उनकी सोचों को बाप जब वो आगे बढ़ते हैं बाप, बड़े क्लासेस में जाते हैं बाप, अपने लिए करियर का इंतखाब करते हैं तो बाप उनके साथ हो, उनकी अक्ल को खोल और बाप ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आप को बढ़ा सकें, अपने ख़ानदानों को बाप आगे बढ़ा सकें, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें। इसी तरीके से बाप आज के दिन के लिए शुक्र करते हैं, पादरी साहब के लिए खास तक शुक्र करते हैं बाप, उनकी ज़िंदगी के लिए बाप जो तूने उनको अपने कलाम से नवाजा बाप, बख्श दे कि वो इसको हमारे पे और बाप वाज़ेह कर सकें, इसके भेदों को खोल सकें और बाप उनकी अक्ल को जब वो बोलते हैं तो बाप उनमें से होके तू बोले बाप, और बाप हम उनको वो तमाम चीज़ें समझा सकें और बता सकें। अब हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं और जो बाप मीडिया के दोबारा बाप हमारे साथ हैं उनके लिए भी दुआ दुआएं बाप, उनको बरकत दें, उनके घरों में उनको बरकत दें और बाप हम सबको बख्श दे कि इस कलाम को बाप हम सीख सकें और बाप अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल कर सकें। जब यहाँ से रुखसत होते हैं तो बाप हमें हिफाजत से अपने घर ले जा और अपने घर आए बाप पर एक तवक्के एक दूसरे से मिलने की हिम्मत और ताकत अता फरमा। ये सब कुछ मांग करते हैं नाम से।